امتحان میں چیٹنگ کرنا کیسا ہے؟ حالات کے تحت اگر خودکشی کا خیال ذہن میں آئے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تقلید بدلنا کیسا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، کل جنت البقیع کے انہدام کی تاریخ ہے، یقیناً ایک مصیبت کی تاریخ ہے، غم کی تاریخ ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ خداوند متعال وہ دن جلد سے جلد لائے جس دن جنت البقیع اپنی اصلی حالت میں بلکہ اس سے بہتر حالت میں ہو اور خداوند متعال ظالمین کو نیست و نابود کرے۔ آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا کائنات کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وَاقْصُرْ رَأْيَكَ عَلَىٰ مَا يَعْنِيكَ، اپنی فکر کو صرف کام کی باتوں میں استعمال کیا کرو۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں مولا کائنات نے ہمیں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ یہ کہ مومن انسان کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر بھی نہیں کرتا کہ جو اس کے لیے مفید نہیں ہوتی، جو اس کے کام کی نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ جب بھی مومن سوچتا ہے تو وہ کام کی باتیں سوچتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ کیا تقلید چینج کر سکتے ہیں؟ سوال ہے کہ آیا تقلید بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں اگر وہ عالم ہے تو عالم سے غیر عالم کی طرف عدول کرنا یعنی تقلید بدلنا جائز نہیں ہے، اور اگر آپ جس مجتہد کی تقلید کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے موجودہ مجتہد سے عالم ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ تقلید کو بدل دیں، یعنی عالم کی تقلید کریں اور غیر عالم کو چھوڑ دیں۔ اور اگر دونوں برابر ہوں یعنی کسی کی عالمیت معلوم نہ ہو، ایسی صورت میں آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تقلید کو بدلا نہیں جا سکتا جب تک دوسرا مجتہد عالم نہ ہو۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی تقلید بدلا جا سکتا ہے، البتہ وہ موارد کہ جہاں پر احتیاط ممکن ہو وہاں احتیاط ضروری ہے۔ جیسے پہلا مجتہد کسی مقام پر قصر کا حکم دیتا ہو، قصر نماز پڑھنے کا، اور دوسرا مجتہد وہاں پر تمام اور پوری نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہو، تو ایسی صورت میں مقلد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں کو اکٹھا کرے، یعنی احتیاط کے طور پر قصر بھی پڑھے اور پوری نماز بھی پڑھے۔ دوستو، اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال سے پہلے #Q4 کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنا سوال لکھیں، سوال کے بعد اپنا نام اور اپنے شہر کا بھی نام لکھیں۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی پرسنل سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہماری دی گئی Gmail ID پر بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہاں یہ خیال رہے کہ آپ اپنے مرجع وقت یعنی جس کی تقلید کرتے ہیں ان کا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ میں 4 مہینوں سے ڈپریشن میں ہوں اور سوسائڈ کا خیال بار بار آتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ زندگی نعمت ہے اور اس نعمت کا جو شکر ادا کرنا ہے وہ خداوند متعال کی اطاعت میں ہے، عبادت میں ہے، واجبات میں ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں رشتہ داروں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آنا، ان کے ساتھ صحیح کنیکشن رکھنے سے ہے۔ تو یہ جو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اس طرح کوئی نہ کوئی انسان اپنی زندگی میں کسی ایسے ہدف کو کہ جو شاید صحیح بھی ہوتا ہے، غلط نہیں ہو لیکن ہوتا بہرحال دنیا کے پرسپیکٹو سے ہے، اور جب اس کو حاصل نہیں ہوتا یا اس تک پہنچ نہیں پاتا یا پھر سوسائٹی کے ڈفرینٹ پریشرز انسان کو اس طرف لے کے جاتے ہیں، تو ظاہر انسان اس میں گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، دبنا شروع ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ زندگی بس یہی ہے، ختم ہو رہی ہے، جبکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ دنیا کو اوپر سے دیکھے تو وہ خود دیکھے گا کہ دنیا کے مسائل پرابلم تو بہت چھوٹی ہیں، اسے خدا نے کسی بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بیسٹ طریقہ یہی ہے خداوند متعال کی عبادت، باوضو اول وقت نماز پڑھنا، اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ توسل کرنا، خاص طور پہ زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے توسل کرنا کہ وہ موجود ہیں اور وہ ایک ان تک ہمارے اعمال بھی چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو اس مشکل سے باہر نکالیں گے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے آپ کو کسی دوسری چیزوں میں اپنے دل کو لگائیں، انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ تندرستی اور کامیابی عطا۔ ناظرین کرام، ہماری ایک بہت ہی بہترین ویڈیو ہے جس پر کمنٹ کرتے ہوئے یاسمین زیدی لکھتی ہیں، بہت خوب مولانا صاحب، بے شک حجاب ہمارا فخر ہے، ہماری پہچان ہے۔ حجاب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم خواتین کی طرف سے نذرانہ عقیدت ہے۔ تو دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس میں بتائے گئے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اسے اپنے دوستوں اور دیگر رشتہ داروں کو بھی ضرور شیئر کریں۔
اسلامی نقطہ نگاہ سے حجاب کی کیا حقیقت ہے اور اس کا کیا فلسفہ ہے؟ کیا حجاب خواتین کی ترقی اور ان کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ اور اگر کوئی حجاب کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور حجاب کو چھوڑنے اور ترک کرنے کا خطرہ اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں حجاب کے سلسلے میں مختلف آیات وارد ہوئی ہیں جس میں حجاب کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے جو اس طرح ہے: حجاب خواتین کی پاک دامنی، ان کی عفت اور بری نگاہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں یوں ارشاد ہوتا ہے: یہ بدن کا ڈھانکنا اس لیے ہے تاکہ انہیں عفت اور پاک دامنی کے عنوان سے پہچانا جائے اور بدنیت اور ہوسران افراد ان کو آزار و اذیت نہ پہنچا سکے۔ تطہیر فاطمہ سوال کرتی ہیں کہ کیا ایگزام میں چیٹنگ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، دھوکہ دڑی اور امتحان میں چیٹنگ، خود یہ عمل جو ہے وہ ذاتی طور پر ایک برا عمل اور ناپسندیدہ کام ہے۔ کسی بھی مذہب میں اس کام کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور دین اسلام میں بھی کسی بھی صورت چیٹنگ کرنا یا دھوکہ دڑی جیسے کام کو انجام دینا جائز نہیں ہے۔ اور اسلام اور دین کی نگاہ میں بھی دیکھیں کچھ امور ایسے ہیں کہ جنہیں ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان دوسروں کے حق کو مارے، دوسروں کے حق کے اوپر ہاتھ ڈالے، یا اس کی ایک دوسری مثال ہے کہ انسان خود پر ظلم کرے، اپنے حق میں برا کرے۔ امتحان میں جو چیٹنگ کو غلط جانا گیا ہے، اور اسلام میں جو ہے اسے یا دین کی روح سے اسے غلط جانا گیا ہے اور اس سے برا جانا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ چیٹنگ کے ذریعے سے، بلکہ یقیناً چیٹنگ کی وجہ سے دوسرے کا حق مارا جا سکتا ہے۔ ایک انسان، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جو باصلاحیت ہے، لیکن ایک دوسرا شخص یا اسٹوڈنٹ جو ہے جب وہ چیٹنگ کر رہا ہے تو چیٹنگ کی وجہ سے اس باصلاحیت طالب علم کا حق مارا جائے گا، یہ غلط کام ہے۔ دوسری صورت میں خود چیٹنگ امتحان میں یہ اسٹوڈنٹ کی ترقی کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ ہوگی، اس کے علم حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہوگی، اس کی پختگی اور اس میں صلاحیت پیدا ہونے کی راہ میں رکاوٹ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان چیٹنگ کرے گا، جب انسان نقل کرے گا، جب انسان دھوکہ دھڑی سے آگے بڑھنا چاہے گا، تو پھر ایسی صورت میں محنت کرنے کی صلاحیت اور مشقت کرنے کی صلاحیت، جدوجہد کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ اور اس سے ایک اور بڑا خطرہ یہ ہوگا کہ جب وہ آئندہ پریکٹیکل لائف میں آئے گا تو اس وقت انسان دوسرے امور میں بھی پھر دھوکہ دھڑی سے کام لے گا اور اس سے بھی پرہیز نہیں کرے گا، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے ترقی کرے اور آگے بڑھے۔ تو اس طرح کسی بھی صورت چیٹنگ کرنا اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کریں اور اس کار خیر میں شریک ہوں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ کیا غم اہل بیت کے علاوہ اپنے غموں میں بھی کالا کپڑا پہن سکتے ہیں، یا کالا کپڑا فقط غم اہل بیت نے پہننا چاہیے؟ اپنے اجزاء کے انتقال پر سیاہ یعنی کالا کپڑا پہننا، سیاہ لباس پہننا حرج نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ اور جو ایران کی مثال تھی، ایران کا کلچر یہی ہے، اور وہاں کی تہذیب اپنا طریقہ ہے کہ رشتہ داروں کے اور اجزاء کے انتقال کے اوپر سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ وہ علامت ہوتی ہے غم کی، سیاہ لباس ہر جگہ غم کی علامت ہے، اور اسلام میں بھی سیاہ لباس پہننا غم میں غلط نہیں کہا گیا، یعنی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں۔ لیکن اگر نہیں پہن رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ چیز برِ صغیر میں، ہندوستان اور پاکستان میں اپنے عزیزوں کے انتقال پر اور دنیا سے جانے پر سیاہ لباس پہننا اتنا زیادہ رائج نہیں ہے۔ ایک تو مقابلہ نہیں، وہاں اسلامی نقطہ نظر سے اتنا نہیں ہے ایران میں، بلکہ وہاں اپنا ایک طریقہ ہے جس کی بنیاد پر لوگ پہنتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسلام میں غم اہل بیت میں، معصومین کے غم میں، بالخصوص سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے غم میں تو ہے کہ پہننا چاہیے۔ بقیہ اپنے عزیزوں کے غم میں، اپنے عزیزوں کے جانے کے اوپر پہننے کی تاکید نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پہن رہا ہے تو غلط نہیں ہے، اور اگر نہیں پہن رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر باس کرپشن میں انوالو ہو تو وہ جو سیلریز اپنے امپلائیز کو دے رہا ہے، کیا وہ حلال ہے؟ اگر ہم کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں کوئی شیعہ مسجد نہ ہو تو نماز جماعت کس طرح سے ادا کریں، اور گیلے چہرے اور ہاتھوں پر وضو ہو سکتا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔